السلام علیکم ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے سامنے آیت کریمہ کی تشریح بیان کروں گا۔ آیت کریمہ یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آیت کریمہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 87 میں قرآن پاک کے اندر موجود ہے اور دعائے یونس بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے تب انہوں نے یہ دعا اللہ تعالیٰ کے سامنے کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے ان کو نجات عطا فرمائی۔ تو آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو کے اندر کے آیت کریمہ کو پڑھنے سے انسان کو کیا کچھ حاصل ہوتا ہے، کیا کیا انعامات اسے حاصل ہوتے ہیں، اس کے کیا فوائد اور فضائل ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو شخص بھی اس آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد جو بھی اللہ تعالیٰ سے چیز مانگے، جس چیز کا بھی سوال اللہ تعالیٰ سے کرے، جس چیز کی بھی دعا اللہ تعالیٰ سے کرے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کی بھی کوئی دعا ہو، کوئی حاجت ہو، کوئی جائز خواہش ہو، کوئی کام ہو جو اٹکا ہوا ہو، پھنسا ہوا ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ میرا فلاں کام جلد از جلد حل ہو جائے اور آپ کی کوئی بھی پریشانی ہو، اس کی وجہ سے آپ ہر وقت پریشان رہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ حل ہو جائے، پریشانی دور ہو جائے، تو اس آیت کریمہ کا پڑھنا ایسی تمام معاملتوں میں بڑا ہی مفید ہے۔ آپ روزانہ بلا ناگا 100 مرتبہ اس آیت کریمہ کو اس طرح پڑھیں کہ رات کو تنہائی میں جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، کوئی خلل نہ ڈالے، وظیفہ کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، کے بعد اس آیت کو 100 مرتبہ پڑھیں اور 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو بھی آپ کی حاجت ہو اس کے متعلق سوال کیجئے، دعا کیجئے اور جب تک آپ کا کام مکمل نہیں ہوتا تب تک اس عمل کو جاری رکھیں۔ انشاءاللہ آپ کی وہ حاجت، آپ کی وہ جائز خواہش ضرور پوری ہوگی۔ آیت کریمہ کی جو تعداد ہوتی ہے اس کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے یہ قرآن و سنت میں مذکور نہیں ہے۔ بعض اولیاء کرام یہ کہتے ہیں کہ رات 313 مرتبہ اس آیت کریمہ کو پڑھ کر اگر دعا کی جائے تو وہ زیادہ مؤثر ہے۔ کچھ لوگ اس کو 70,000 مرتبہ پورا کرتے ہیں، کچھ لوگ 1,00,000 مرتبہ اس کو پڑھتے ہیں، کچھ لوگ رمضان کے اندر 1,00,000 مرتبہ پڑھتے ہیں، کسی مہینے کے اندر اس آیت کریمہ کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ اس کو جتنا بھی پڑھیں فوائد اور اس کے فضائل انمول ہیں۔ نماز کے بعد دعا شروع کرنے سے پہلے آپ اس کو 3 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ جو بھی اللہ تعالیٰ سے معمول کے مطابق دعا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ یہ آیت کریمہ دعا کی قبولیت کے لیے بڑی مؤثر ہے اور اسی طرح پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے، اگر کوئی کام اٹک جائے، پھنس جائے تو حل کروانے کے لیے اس آیت کریمہ کا پڑھنا بڑا ہی مفید ہے۔ پیارے دوستو، آئیے اب جانتے ہیں اس آیت کریمہ کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ آیت کتنی تاثیر والی ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تو معبود برحق ہے اور تو پاک و صاف ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور بے شک میں ہی قصوروار ہوں، میں ہی ظالمین میں سے ہوں۔ اس آیت کریمہ کو پڑھ کے انسان اللہ تعالیٰ سے یہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ تو ہی میرے معبود حقیقی ہے، میں نے تیری ہی عبادت کرنی ہے اور تیرے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرتا اور تیری ذات پاک و صاف ہے اور ظلم کرنے والا تو میں ہی ہوں، میں ہی قصوروار ہوں۔ یعنی انسان اپنی گناہوں کی وجہ سے اپنے آپ کو ظالم شمار کرتے ہوئے نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے یہ اقرار کرتا ہے یا اللہ تو ہی میرے معبود برحق ہے، تیرے سوا میں کسی کے پاس جاؤں، کون ہے جو میری اس پریشانی کو یا میری اس حاجت کو پورا کر سکتا ہے۔ اگرچہ میں گنہگار ہوں، اگرچہ میں ظالموں میں سے ہوں، لیکن تو میرا پروردگار ہے، مجھے پالنے والا ہے، میری تمام دعاؤں کو تو قبول کرنے والا ہے اور تو پاک ہے۔ تو اس قسم کا اقرار انسان اس آیت کریمہ میں کرتا ہے اور جہاں قرآن پاک کے اندر یہ آیت مذکور ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا اور اسی طرح ہم مومنین کو نجات دیتے ہیں۔ اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو انسان بھی ان کلمات کے ذریعے اس آیت کو پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے اپنے مسئلے بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو نجات ضرور دے گا۔ لہٰذا اگر آپ کی بھی کوئی جائز خواہش ہو، کوئی جائز ضرورت ہو جس کی وجہ سے آپ چاہتے ہیں کہ وہ پوری ہو جائے تو روزانہ رات کو تنہائی میں وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اس کے بعد 100 مرتبہ اس آیت کو پڑھیں، اس کے بعد اپنی جائز خواہش کے لیے دعا کریں اور اگر آپ اس آیت کریمہ کو ویسے ہی اپنے معمولات زندگی کے اندر شامل کرنا چاہتے ہیں تو
یہ بہت بہتر ہے۔ آپ ہر نماز کے بعد اپنی دعا مانگنے سے پہلے 3 مرتبہ اس کو پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ کی جو معمول کے مطابق دعائیں ہوتی ہیں، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور دیگر دعائیں جو ہم اپنی زبان میں دعائیں مانگتے ہیں وہ سب دعائیں بھی مانگیں۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کی وہ دعائیں بھی پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور کچھ لوگ اس آیت کو کسی خاص مقصد کے لیے، کوئی بہت ہی بڑا مقصد ہو، کوئی بہت ہی اہم اور بڑا کام ہو، اس کے لیے 70,000 مرتبہ یا 100 لاکھ مرتبہ بھی پڑھتے ہیں۔ تو حاجت کی پورا ہونے کے لیے اور دعاؤں کے پورا ہونے کے لیے، مسائل کا حل نکلوانے کے لیے، کوئی بھی پریشانی ہو اس کو دور کرنے کے لیے، کسی مصیبت میں انسان پھنس جائے اس سے نکلنے کے لیے، الغرض کوئی بھی معاملہ ہو اس میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت چاہیے، تو اس کے لیے اس آیت کریمہ کا پڑھنا ہی مفید اور مؤثر عمل ہے۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا بتانے والے تھے کہ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آ گیا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ گفتگو میں مشغول ہو گئے، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا وقت ہوا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے لگے تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی جستجو ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی دعا بتانے والے تھے لیکن وہ صرف باتوں میں مشغول ہو گئے، تو میں ان سے وہ دعا پوچھتا ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ وہ کون سی دعا تھی جو آپ ہمیں بتانے والے تھے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ یہی دعا تھی جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر مانگی۔ کوئی بھی مومن کسی بھی معاملہ میں اللہ تعالیٰ سے جب یہ دعا پڑھ کے سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ پھر کچھ لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم بہت سارے وظائف کرتے ہیں، آیت کریمہ بھی پڑھتے ہیں اور مختلف دعاؤں کی قبولیت کے لیے جو وظائف ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن ہماری حاجت پوری نہیں ہوتی، شاید ہمارا وظیفہ قبول نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہمارا کام وہیں کا وہیں اٹکا رہتا ہے، اس سے کوئی حل نہیں نکلتا۔ تو اس میں اس بات کا بھی آپ غور کریں کہ آپ کی زندگی کیسی ہے، کیا آپ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ کیا آپ حلال و حرام میں فرق اور تمیز کرتے ہیں؟ کیا آپ کسی حرام کام کا ارتکاب تو نہیں کر رہے ہیں؟ اپنی زندگی کو بھی دیکھیں، جب آپ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی چاہت کے مطابق گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی جائز مرادیں، جائز خواہشات بغیر مانگے ہی پورا فرما دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب بندے کو دیکھتا ہے کہ وہ میری حکموں کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، بندہ میری عبادت میں لگا ہوا ہے اور کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا اور اسی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو کیسے راضی کر لوں، کیسے خوش کر لوں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سے راضی ہو جاتا ہے اور اس کی کوشش کو دیکھتا رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کی جائز خواہشات اور جائز مرادیں بغیر مانگے ہی پورا کر دیتا ہے۔ لیکن دعا کا مانگنا بھی ضروری ہے، دعا مانگنے سے بھی اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سوالی بننا اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے، اس لیے آپ دعائیں بھی مانگیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کریں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل قبول ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں اور اسلامی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں۔ کمنٹ سے آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔